یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں آنے کے بعد جو چیز خاص طور پر آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے وہ ہے ایگریکلچر ہیریٹیج میوزیم۔ وقت کے اس بدلتے سفر میں کچھ چیزیں جو ماضی کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں، انسان نے ہر دور میں اپنے وسائل کے پیش نظر اپنی بقا کے راستے ڈھونڈ نکالے۔ یہ کنواں فصلوں کی سرابی کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ انسان کی اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں اور حاضر دماغی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لکڑی والے حصے پر بیلوں کو باندھا جاتا تھا جو ایک مدار میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ زمین کے نیچے ایک راڈ ہوتا تھا جو کنویں میں موجود ویل کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا۔ اس ویل پر بکٹس یعنی چھوٹے چھوٹے ڈبے جو کنویں سے پانی بھر بھر کر نکالتے تھے۔ پانی کی مقدار آج کے ٹیوب ویل، بور اور نہری پانی سے بہت کم ہوتی تھی۔ سارا دن میں بمشکل 1 ایکڑ ہی سیراب ہو پاتا تھا۔ بہت ہی محنت طلب کام تھا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی۔ آپ اندازہ لگائیے گندم پیسنے والی چکی کو کتنے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم موجودہ دور میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں شاید یہ دنیا آج کے جدید زرعی ہتھیاروں سے لیس چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ تو ابھی کل کی بات ہے، لیکن 15,000 سال پہلے جب انسان نے جنگلوں کو کاٹ کر زمین کو زراعت کے قابل بنایا، تب گندم، آلو، مکئی کو کاشت کرنے میں کتنے چیلنجز درپیش ہوں گے۔ جب آپ ان زرعی آلات کو دیکھتے ہیں، یہ نہ صرف دلکش لگتا ہے کیونکہ زمین پر کام کرنے کے لیے کثیر لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو باہمی تعاون اور خلوص دل کے ساتھ خوراک کی خاطر جدوجہد کرتے تھے۔ گندم 6 ماہ کی فصل ہے۔ آج جس طرح کسان کو ذلیل و خوار کیا ہے، ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے پوری گائے کو قربان کر دیا گیا ہے۔ حکومت ہمیشہ سرمایہ داروں کے مفادات کی محافظ ہوتی ہے۔ اس کا اثر ملک کی مجموعی آمدنی پر پڑے گا۔ جب کسانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو چاول، کپاس، گنا اور آنے والی گندم کی فصل متاثر ہوگی، جو اشیاء کے قلت کے بحران کو جنم دے گی۔ یہ مڈ ہاؤس پنجاب کے ایک روایتی گاؤں کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ فطرت کے ساتھ تعلق میں ایک سکون اور ذہنی اطمینان ہوتا ہے۔ پہلے گاؤں خود کفیل تھے، اپنی ضرورت کے مطابق پیداوار کرتے تھے۔ آج بھی وسائل وہی ہیں، لیکن ضرورتیں بڑھ چکی ہیں۔ آپ کو قدر زائد یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں پیدا کرنی پڑتی ہیں اور ان کو بیچ کر تعلیم، صحت، انصاف، کپڑا، بجلی، نمک خریدنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں آ کر مجھے ایک چیز کا بہت افسوس ہوا، اتنا سرمایہ، وسائل اور جدید زرعی آلات ہونے کے باوجود کچھ خاطر خواہ آؤٹ پٹ نہیں مل سکا۔ نہ ہم معیاری بیج بنا پا رہے ہیں اور نہ ہی ایگریکلچر ایکسپرٹ جن کی ریسرچ حالات سے مطابقت رکھتی ہو۔ اس لکڑی کے ٹائر والے ریڑے کو اشیاء کے ڈھونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر دور میں انسان نے اپنی ضرورت کے تحت چیزوں کو ایجاد کیا۔ اتنی بھاری بھرکم لکڑی کو کھینچنے والے جانور کتنے مضبوط ہوتے ہوں گے جنہوں نے بقائی جدوجہد میں انسان کا ساتھ دیا۔ اب دیکھیے نہری پانی کتنی روانی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اس نفیس ترین نہری نظام سے پاکستان کا لاکھوں ایکڑ رقبہ سیراب ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے کلٹیویشن ایریا میں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہاں اعلیٰ نسل کی گائیں اور بھینسیں تھیں جن سے روزانہ کی بنیاد پر بہت بڑی مقدار میں دودھ حاصل کیا جاتا ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پنجاب کے لوگ زمین اور مویشیوں سے کس قدر محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے پنجاب کے کلچر کا ایک خوبصورت نمونہ دیکھنا ہو تو انسٹاگرام پر حسن ٹیوانہ، جاوید خالق، حسن گرافی کو دیکھیے، جو بہت خوبصورت ریلز اپلوڈ کرتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے۔ یونیورسٹی کی عمارتوں کی طرز تعمیر دیکھ کر سب کانٹیننٹ انڈر برٹش امپیریلزم کی وائب آتی ہے۔ یقیناً آپ کا سوال ہوگا کہ جب برطانوی سامراج ہندوستان کے وسائل کو لوٹ رہا تھا تو ایسی تعلیمی ہماجگاہیں بنانے کا مقصد کیا رہا ہوگا؟ جب 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے جنگ غدر کا نام دیا، یا مورخین نے حالات اور واقعات کی نوعیت کا پتہ لگایا تو اسے جنگ غدر سے جنگ آزادی میں بدل دیا، تو انگریزوں نے دیکھا کہ اس جنگ میں مقامی لوگوں کے ساتھ کچھ جاگیردار بھی شامل ہیں، تو انہوں نے جاگیرداری نظام کو نہیں بدلا بلکہ جاگیرداروں کے کردار کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلے جاگیردار اپنی فوج رکھتا تھا، بادشاہ کی جنگ میں مدد کرتا تھا، ریونیو وصول کرتا تھا، کسانوں سے سڑکیں پل بنواتا تھا، علاقے میں امن و سکون کے ساتھ ساتھ رعایا کے فیصلوں کا نگران تھا۔
لیکن برطانیہ عظمیٰ نے جاگیرداروں سے ہتھیار واپس لے لیے۔ اب وہ فوج نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب جاگیرداروں کی شخصیت کے دو پہلو تھے، ایک جب وہ انتظامی اداروں میں افسروں کے سامنے ان کی جی حضوری کرتے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے جاگیرداروں کی زمینیں اور سماج میں عزت قائم تھی، اور دوسرا یہ کہ جب وہ رعایا کے سامنے ہوتے تھے تو خوب حکم چلاتے تھے، کیونکہ انگریز صرف 4 دن کی حکومت کے لیے ہندوستان نہیں آئے تھے بلکہ وہ صدیوں تک حکومت کرنے کا خواب لے کر آئے تھے۔ اس کی مثال نہری نظام، ریلوے سسٹم، انتظامی ادارے اور جاگیردار تھے۔ اب جاگیردار چونکہ حکومت اور رعایا کے درمیان وسیلہ کا کام دیتے تھے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایسی تعلیمی ہماجگاہیں بنائی گئیں۔ زمین ہی بقا کا بہترین ذریعہ تھی۔ ان بچوں کو بچپن سے ہی زراعت اور دیگر علوم کی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ یہ ان کے اعلی کار بنے رہیں، اور ان کی رہائش کے لیے ہاسٹلز بنائے گئے۔ انگریز ٹیچرز ان کو یہاں کر تعلیم دیتے۔ ہیلے ہاسٹل 1927 میں بنایا گیا۔ یہ بچے دور دراز سے آئے ہوئے اپنے جیسے دوسرے جاگیرداروں کے بچوں کے ساتھ مل کر رہتے، مضبوط تعلقات اور دوستی قائم ہو جاتی۔ ان کے ذہن میں ایک بات جو بھری جاتی کہ وہ اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، سماج میں ان ہی کی زیادہ عزت ہونی چاہیے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جاگیردار اپنی بیٹیوں بیٹوں کے رشتے دوسرے بڑے جاگیردار گھرانے میں کرتے تھے۔ ایک چیز دیکھ کر دل کو بہت سکون ہوا کہ یونیورسٹی میں بہت نایاب درخت ہیں جو آج ہماری زمینوں پر دیکھنے کو نہیں ملتے، جن کی عمر 50-60 سال ہوگی۔ آج جب جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف وائلڈ لائف متاثر ہو رہی ہے بلکہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جو سب زندہ جانداروں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے 50 سال کی تاریخ کو 5 منٹ میں ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ وہ درخت جنہوں نے بہت سے مسافروں کو سایہ دیا، پرندوں نے گھونسلہ بنا کر انڈے دیے، انسان نے پھل کھایا، لیکن یہ چیز ہمارے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ یونیورسٹی کے اس وزٹ پر بہت انجوائے کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔